الله 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 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، خوف کے تعلق سے ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں ہماری بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو روایت در حقیقت ضعیف ہے، اس روایت کے تعلق سے اس کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے اس روایت کو کوئی آدمی پڑھے تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے، اور پھر اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ ان رزق اللہ لا يجره حرص حریص ولا يرده کراہیت کارہ۔ یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے۔ بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی کمزوری کے علامات کو بیان کیا ہے اور ان اسباب کا تذکرہ کیا ہے جس سے آدمی کے یقین کے کمزور ہونے کا، یقین معنی ایمان کے کمزور ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ان ترضی الناس بسخط اللہ، لوگوں کو راضی کیا جائے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا جائے۔ یقین اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھیں، نہ کہ اس چیز کی طرف جو لوگ چاہ رہے ہیں یا جو ہماری خواہشات نفسانی جس بات کا تقاضا کر رہی ہے اس کی طرف جائے بغیر اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف ہم چلیں، اور یہ پختہ اور مضبوط یقین اور ارادہ رکھیں کہ سارے معاملے کا مالک تنہا اور اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اور اس بات کا بھی پختہ یقین رکھیں کہ لوگوں کے دل یہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے
اس کو پھیرتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر الٹ پلٹ کرتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، تو یہ بات جان لیجئے کہ لوگ بھی کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رضامندی اور خوش کرنا اور ناراض کرنا یہ کس کا کام ہے جی؟ اللہ رب العالمین۔ وہ کون سی ذات ہے جو انسانوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتی ہے؟ وہ جب چاہے دلوں کو پھیر سکتا ہے، جب چاہے دلوں کو پلٹ سکتا ہے، جب چاہے محبت دلوں کے اندر ڈال سکتا ہے، اور جب چاہے دلوں سے محبت کو نکال سکتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے لوگوں کو اگر خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ لوگ بھی کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ محبت دینے والا اور نفرت دل کے اندر پیدا کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ جو راضی کرتا ہے، جو ناراض کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے پوری کوشش صرف کر دیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب لٹا دیں، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے کہ لوگ آپ سے راضی ہوں تو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی ایک آدمی کو بھی نہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے ناراضگی کو نظر انداز کریں، کون ناراض ہو رہا ہے، کون کیا کہے گا، کون کیا بولے گا، یہ دیکھے بغیر اس راستے کے اوپر چلیں جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، تو عنقریب اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا۔ یہ ایک انسان کے دل کے اندر پختہ اور مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا خوف، ہمارا پورا کا پورا اعتماد، ہمارا توکل، ہماری امید، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ نیک لوگ، مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ اور یقین کی کمزوری یہ ہے، اور یقین کے اندر کمی یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ اس کی ایک مثال لیجئے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر اگر اس کے گھر کے لوگ یا اس کی بیوی کسی واجب کام کو ترک کرنے کا حکم دے رہی ہے، ایک مثال جیسے کہہ رہی ہے کہ اپنی داڑھی منڈوا لو، یا کسی حرام کام کے کرنے کا وہ حکم دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے فلاں چیز جو حرام ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ اب انسان کیا کہتا ہے، قسم اللہ کی میں اس کی زبان سے خوف کھاتا ہوں، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم کو چھوڑ کر کے نہ چلی جائے، میرے پاس اولاد ہیں، بال بچے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ یہی یقین کی کمزوری ہے، یہی یقین کی کمزوری ہے۔ اور اگر ایسا حرام کام کر کے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اس کا بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ آدمی کے ایمان کی کمزوری کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو رضامند کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ اللہ رب العالمین ہی ناراض کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یعنی اللہ تعالی کی ناراضگی کی قیمت اگر دینی پڑے تو دے دے، لیکن انسان کو ناراض نہ کرے۔ یہ کتنا غلط سودا ہے اور کتنے خسارے کا، کتنے گھاٹے کا سودا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنا خسارہ اور گھاٹا اس انسان کو زندگی کے اندر حاصل ہونے والا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے ناراضگی مول لی، لیکن انسان جو نہ اس کے نفع کا مالک ہے، جو نہ اس کے نقصان کا مالک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ہاں جی، اس میں گھاٹا ہے کہ فائدہ ہے؟
نقصان ہے شیخ، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کے اور یقین کے کمزوری میں سے یہ پہلی چیز ہوئی کہ لوگوں کو خوش کیا جائے اگرچہ اللہ رب العالمین ناراض ہو رہا ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علامات اولا تھی، کہا وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، کہ آپ لوگوں کی تعریف کریں اللہ رب العالمین کی روزی کے اوپر۔ روزی دینے والا کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مخلوق کو کبھی کبھی کسی کے روزی کا سبب بنایا ہے، لیکن اصل میں جو روزی دینے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگرچہ رزق آپ کو کسی انسان کے واسطے سے مل رہی ہے، مخلوق میں سے کسی مخلوق کے واسطے سے مل رہی ہے، یا ڈائریکٹ آپ کو روزی مل رہی ہے، دونوں حالتوں میں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ لوگوں کو دے رہے تھے اور لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے مال، تو آپ نے کہا انما انا قاسم، لوگوں یہ جان لو کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، خازن، مال کو جمع کرنے والا ہوں، اس کو بانٹنے والا ہوں۔ اصل میں دینے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ واللہ یعطی، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ نعمت دراصل میں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے اور اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔ یقین یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، یہ عقیدہ رکھے اور علم یقین رکھے کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے مخلوق میں سے، اگر سارے مخلوق پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر 1 روپیہ بھی اس کا روکنا چاہیں یا یہ چاہیں کہ اس سے 1 روپیہ اس کو نہ دیا جائے اس کی روزی میں سے، تو پوری دنیا والے اکٹھا ہو کر کے اس کی روزی میں سے 1 روپیہ کم نہیں کر سکتے۔ یہ یقین رکھنا ہے۔ اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو ناراض کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، بال بچے دار آدمی ہیں، ان لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں کر سکتے، کہاں جائیں گے؟ یہ سب یقین کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری۔ اگر یقین ہوتا تو آپ جان جاتے، یا ہم کو یقین ہوتا پورے طور پر کہ ہم کو جو روزی مل رہی ہے اس میں سے 5 پیسے کے بھی مالک یہ لوگ نہیں ہیں، اب 5 پیسہ روکنے کے بھی مالک یہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی روزی تو حاصل کر لیں گے، لیکن توحید ہمارا مفقود ہوگا، ایمان ہمارا مفقود ہوگا۔ اسی کو سمجھیے بہت غور سے اور بہت سوچ سمجھ کے اس چیپٹر کو، اس باب کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کہا کہ اگر روزی یا رزق اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے تو کوئی آدمی آپ سے اس روزی کو نہیں چھین سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی مقدر میں وہ روزی نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا کی مخلوق مل کر کے اگر چاہیں وہ روزی آپ کو دینے کے لیے، پورے لوگ، انسان، جنات سب اکٹھا ہو جائیں، تب بھی وہ آپ کو وہ روزی نہیں دے سکتے، نہیں پہنچا سکتے، 5 پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سبب اختیار کر کے آدمی کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ یقین رکھے، اس کے اوپر ہی وہ یقین رکھے۔ ایسا نہیں ہو کہ سبب اختیار نہ کرے، دکانداری نہ کرے، بازار نہ جائے، محنت مزدوری نہ کرے اور کہے کہ اللہ نے، ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، روزی اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد کا جو باب آ رہا ہے توکل کا باب، وہاں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہارا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے روزی کی طلب میں۔ اور جب روزی تم کو مل جائے، تنخواہ تم کو مل جائے، تو جو تنخواہ دے رہا ہے اس کا شکریہ اس طرح سے ادا نہ کرو جیسا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اگر روزی مل جائے، نوکری مل جائے، تو جو نوکری دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اصل میں جس نے نوکری دی ہے
اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو یاد تک نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، انسانوں کا شکریہ بھی ادا کرنی چاہیے، اس سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جیسا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے برابر نہیں ہو، اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ جو آدمی برابر کرے وہ غلط کر رہا ہے، تو جو اس سے زیادہ کرے وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ تنخواہ ملا تو جھک گئے اس کے سامنے، ارے آپ ہی ہیں حضور جو ہم کو دے رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، ہم کہاں جاتے؟ آپ ہیں جو اتنا مہربانی کر رہے ہیں، آپ ہیں جو اتنا نواز رہے ہیں، آپ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو اپنے یہاں کام دے کر کے بہت اپکار کیا ہوا ہے، آپ نہ رکھتے تو ہم پتہ نہیں کہاں دنیا کی ٹھوکر کھا رہے ہوتے۔ آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں۔ یہ کرنا، یہ توحید کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اور یہ عام طور سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی نعمت کو آپ تک پہنچانے کا سبب ہے اس کو آپ بھول جائیں، نہیں، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کا شکریہ ادا کر دیجئے، لیکن اصل شکریہ جو اللہ رب العالمین کا کرنا چاہیے اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ بعض لوگوں کو اللہ یاد نہیں آتا، صرف وہ لوگ یاد آتے ہیں جو اس کو تنخواہ دینے والے ہیں، وہی یاد آتے ہیں جو اس کو روزی دینے والے ہیں، وہ کمپنی یاد آتی ہے جو اس کو روزی دے رہی ہے۔ اللہ کبھی تنخواہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کیا کسی نے کہ دیکھو یہ تنخواہ ہم کو ملی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے؟ ہم کہتے ہیں کمپنی دے رہی ہے، کمپنی کا شکریہ، فلانے کا شکریہ، کمیٹی کا شکریہ، فلانے کا دکاندار کا شکریہ۔ یہ کہنا اور صرف یہ کہنا، اللہ کی تعریف نہ کرنا، اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنا، یہ ایمان کی اور یقین کی کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیکم معروفا، تم میں کا اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، فکافئوہ، تو اس کو اس کا بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا ما تكافئونه، اگر تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ تم اس کو بدلہ دے سکتے ہو تو فدعوا له، اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم کو سمجھ میں آ جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکتا کر دیا ہے، اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے، لیکن اتنا شکریہ اس کا ادا نہ کرے کہ وہ جو کہے وہ مانے، اللہ رب العالمین کو بھول جائے جو اصل روزی دینے والا ہے، جو اصل نوازنے والا ہے، جس نے روزی ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نعمت کا جو دینے والا ہے حقیقی طور پہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے شکریہ میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم اس آدمی کا شکریہ ادا کریں جس کو اللہ رب العالمین نے ہماری روزی کے لیے سبب بنایا ہے، ہماری روزی کے لیے سبب بنایا ہے۔ یہاں پہ یقین کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری کیا ہوگی؟ ایمان کی کمزوری یہ ہوگی کہ آپ مخلوق کی اس طرح سے تعریف کریں کہ اللہ رب العالمین کے برابر اس کو کر دیں، اللہ رب العالمین کے قریب اس کی تعریف کریں یا اس کو برابر کر دیں۔ اور جو آدمی اللہ کو بھول جائے، صرف دوسرے کی ہی تعریف کرے، جو روزی دے رہا ہے اس کی ہی تعریف کرے، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا یہ آپ خود بخود جان سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ آدمی کے عقل کی کمزوری ہے کہ آدمی نعمتوں کی نسبت انسان کی طرف کرے، اس سبب کی طرف کرے جس سے اس کو نعمت مل رہی ہے، اور مسبب کو بھول جائے جو روزی دینے والا ہے نا، جس نے روزی اصل دیا ہے اس کو وہ بھول جائے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی کہ نہیں آئی؟ بولیے۔ جی شیخ سمجھ گئے۔ نعمت کے ملنے پر صرف اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔
اور جو آدمی سبب ہے اس کا بھی شکریہ آپ ادا کیجئے، لیکن ایسا مت کیجئے کہ جیسے آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامات، تیسری علامت جو انسان کے ایمان اور یقین کے کمزوری کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ یہ کہ آپ انسان کی مذمت بیان کریں اس چیز میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے گئے قرض مانگنے کے لیے، اس نے آپ کو قرض نہیں دیا، تو آدمی کیا کرتا ہے عام طور پہ بتائیے؟ اس کی برائی کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، حالانکہ وہ برائی کرنے کا اس کو برا کہنا چاہیے؟ نہیں۔ ہاں جی، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالی نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی کہ آپ کو وہاں سے پیسہ ملنا ہے تو یہ چیز ملتی ہے آپ کو۔ یقین یہاں پہ یہ ہے کہ آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا اسی لیے نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے بچی کی کہیں پہ نسبت لگا رہا ہے، رشتہ لگا رہا ہے، درمیان میں کوئی آیا، کچھ بات ہو گئی اور رشتہ کٹ گیا، اب زندگی بھر اس سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ہمارے بیٹی کا یہ رشتہ کٹوا دیا تھا۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اور مقدر میں اگر یہ بات لکھ دی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ وہاں ہوتا تو ضرور ہوتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی بدخلق ہو سکتا ہے، قرض آپ کو نہ دینے والا کنجوس ہو سکتا ہے، اب کہیے کہ فلاں آدمی کنجوس ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کٹوا دیا، اس کی وجہ سے کٹا ہے، یا اس نے نہیں دیا، اگر یہ چاہتا تو دے دیتا۔ اب اس معاملے میں آپ جتنی چیزیں جا کر کے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر صحیح ٹائم پہ نہیں آیا اس لیے مر گیا، ارے صحیح ٹائم پہ ہم ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے اور 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے تو ہمارا مریض بچ جاتا، ڈاکٹر بچا لیتا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آنے میں 5 منٹ لیٹ کر دیے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ چیز ہے یا نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ جی شیخ، سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں نہیں دیا تو اب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ وہ بخیل ہے، کہیے کہ اس کو اچھے اخلاق سے ہم سے پیش آنا چاہیے تھا، ایسے نہیں پیش آنا چاہیے تھا، ہم کو ڈانٹ کے نہیں بھگانا چاہیے تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بد اخلاق ہونا یہ آدمی کی صفت ہے، بخیل ہونا، کنجوس ہونا یہ آدمی کی صفت ہے، لیکن نہ دینا، منع کر دینا یہ آدمی کی صفت نہیں ہے۔ منع کرنے والا اصل میں اللہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی مقدر میں لکھ دیا تھا کہ آپ کو فلاں جگہ سے روزی ملنی ہے، فلاں جگہ سے ادھار آپ کو ملنا ہے تو آپ کو ملتا، وہ چاہے دینا چاہے یا نہ چاہے، اللہ نے نہیں لکھا اسی لیے نہیں ملا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے توحید، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اتنا باریک معاملہ ہے اور اتنی نزاکت ہے اس کے اندر، اس کو نہ سمجھ کے آدمی یہ سمجھتا ہے ہم لوگ تو سب جانتے ہیں، سب معلوم ہے، کیا توحید توحید توحید، کتنا توحید پڑھاؤ گے بتائیے؟ یہ باریکی جانے تھے آج سے پہلے؟ بولی جی، یہ معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا، نہیں پتا تھا شیخ، نہیں معلوم تھا شیخ۔ بالکل، تو اس کا مطلب سمجھیے کوئی آدمی یہ کر رہا تھا تو جانے انجانے میں اس کے ایمان کے اندر کمزوری تو تھی، اس حدیث کے مقابلے میں، یا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جی کہاں کیسی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تب تک ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں۔ توحید کو پورے طور پہ سمجھنے کے لیے اس میں آدمی کو وقت دینا پڑے گا۔ کہا تیسرا سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مذمت بیان کریں، ان کی برائی بیان کریں اس چیز کے اوپر جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا۔ یہ سبب
پہلے سبب سے متعلق ہے، یعنی یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ یقین ہمارا اور آپ کا پختہ اور مضبوط اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور منع کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اگر پورے کے پورے انسان مل کر کے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور ایک قوت، ایک زبان، ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کو کھجور کے گٹھلی کے اوپر ہونے والا جو چھلکا ہوتا ہے، چھلکا، اگر وہ چھلکا آپ سے روک لیں، منع کریں، نہ دیں، اگر اور اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ چیز آپ کو ملے گی، یہ لوگ نہیں روک سکتے۔ اور اگر پورے کے پورے مخلوق مل کر کے آپ سے کوئی چیز دینا چاہیں، آپ کو عطا کرنا چاہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں وہ چیز ملنا نہیں لکھا ہے، تو پوری دنیا والے مل کر کے آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے۔ اگر یہ اس بات کے اوپر آدمی کو یقین ہو جائے نا جی، تو دنیا کی زندگی اس کی اتنی خوشحال اور اتنا ٹینشن فری، ڈپریشن سے فری ہو کر کے گزرے گی کہ آپ بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ نہیں چاہا، بس ختم معاملہ، پورا معاملہ ختم۔ کون کیا بولا، کس نے روکا، کس نے کیسا کیا، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ہوا۔ 100 بات کی ایک بات، کبھی ٹینشن ہوگا ہی نہیں، کبھی کسی مسئلے میں آدمی ڈپریشن کا شکار ہوگا ہی نہیں، کبھی کسی سے لڑائی ہوگی ہی نہیں، زندگی خوشحال۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، صحابہ کرام کی زندگی کیسی اتنی خوشحال گزرتی تھی اور کیسے اتنا ٹینشن فری ہو کر کے رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی طرح فراوانی نہیں تھی رزق کی، اتنا مال نہیں تھا، اتنی سہولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، باوجود اس کے ان لوگوں نے زندگی کا جو لطف اٹھایا ہے، اس کا ہم لوگ 1% کیا -% بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اتنی سہولت اور اتنا یہ کچھ ہونے کے باوجود۔ اس لیے کہ سکون آدمی کو ایمان سے حاصل ہوتا ہے، یقین سے حاصل ہوتا ہے، توحید سے سکون ملتا ہے۔ ہم لوگ توحید کو چھوڑ کر کے مال میں سکون ڈھونڈتے ہیں، پیسے میں سکون ڈھونڈتے ہیں، رشتہ داری میں سکون ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے میں، کرسی میں حاصل کرنے میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا یہ پختہ اور مضبوط عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کرنا چاہا ہے، پوری دنیا والے مل کر کے ہم کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، پوری دنیا والے مل کر کے ہم کو نہیں دے سکتے۔ اگر انسان نے کسی انسان سے کوئی چیز طلب کیا دنیاوی معاملے میں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا تھوڑا ہم کو کچھ پیسہ چاہیے، پیسہ دے دو، یا تھوڑی سی اپنی گاڑی دے دو، اور اس نے آپ کو نہیں دیا، گاڑی دینے سے منع کر دیا، پیسہ دینے سے منع کر دیا، یا آپ رشتہ لے کر کے گئے اس کے گھر میں اس کے بیٹے سے، اس نے رشتہ دینے سے منع کر دیا، ارے ہم مانگے تھے اپنی بیٹی کے لیے، یا ہم مانگے تھے اس کی بیٹی، ہم کو نہیں دیا، منع کر دیا، اب وہ دونوں میں دشمنی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے منہ پھلا لیا۔ اگر یقین ہوتا کہ اگر وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا دونوں کا جوڑا، اس وجہ سے نہیں ہوا، اگر یہ یقین ہوتا کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ہو، نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے ہم کو قرض ملے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ ہم آج اس کی گاڑی یوز کریں، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ فلاں گھر میں ہماری رشتہ داری ہو، تو وہ چیز نہیں ہوئی یقینی طور پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی کے دل میں توحید مضبوط ہے تو وہ کبھی مخلوق کے طرف نہیں دیکھے گا، سیدھے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرے گا، اور جب اللہ کے حوالے کرے گا تو مخلوق کی مذمت وہ نہیں بیان کر سکتا ہے، نہیں کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نہیں دیے اس وجہ سے ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تو ایمان کی کمزوری میں سے یہ بات ہے کہ آدمی مخلوق کی مذمت بیان کرے جو چیز اللہ رب العالمین نے اس کی مقدر میں نہیں لکھی ہے، اس کو نہ دے تو تعریف بیان کرے، اور نہ دے تو اس کی مذمت بیان کرے۔ لیکن ہم جیسے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کوئی آدمی بخیل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی بخیل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اچھے اخلاق والا نہیں ہے، اس نے ہم سے اچھے اخلاق سے
ہم سے یہ آدمی اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ مخلوق کی مذمت نہیں کر سکتے کہ اس نے آپ کو ایک چیز نہیں دیا یا کسی چیز کے دینے سے منع کر دیا۔ یہ 3 اسباب ہیں اور 3 علامت ہیں جو آدمی کے ایمان اور اس کے یقین کے کمزوری کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مومن ہمیشہ مضبوط عقیدے والا ہوتا ہے، مومن ہمیشہ محترم ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو مخلوق سے وابستہ نہیں رکھتا بلکہ خالق سے وابستہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، جیسے پچھلی کلاس میں سورہ عنکبوت کا جو آیت نمبر 10 کا جو تفصیل سے بتائیں، جو جیسے کوئی انسان سارے نیک اعمال کو کرتا ہے لیکن لوگوں کے لام تان کی وجہ سے اگر کوئی معصیت والا کام کا انجام دیتا ہے، تو اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی انسان سارے نیک اعمال کو کرتا ہے اور مطلب جو نیک عمل کرتا ہے لیکن لوگوں کے لان تان کی وجہ سے وہ نیک عمل کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہی تو دونوں ہے نا، جو آدمی حرام کام کا ارتکاب کرے یا واجب کام کو چھوڑ دے لوگوں کی وجہ سے، چاہے آپ حرام کام کر رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے یا حلال کام کو ترک کر دے رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے، دونوں اس کے اندر داخل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ 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 اللہ